ویلکم بیک ناظرین اب ہم بات کریں گے غصے کے ریزنز پر. آخر کیا وجوہات ہیں کہ انسان کو غصہ آ جاتا ہے. سب سے پہلی چیز تو آپ یہ دیکھیں کہ غصہ اس لیے آتا ہے کہ ہماری مرضی کے خلاف بات ہو رہی ہوتی ہے. جو بات ہمیں پسند نہیں آتی ہم اس پر اپنا اظہار نیگیٹو شو کرتے ہیں. دوسرا بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم یوں سمجھتے ہیں کہ آئی ایم اسٹرانگ انف، میرے میں تو اتنی طاقت ہے کہ میں یہ سارے مسئلے مسائل یا جتنی باتیں ان کو میں خود ہی ہینڈل کر لوں گا، یا ان کو میں خود ہی کر لوں گا، یا میں ان کو خود ہی دیکھ لوں گا، یا میں ان کو ٹھیک کر لوں گا. لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہمارے نیگیٹو ریئیکشن کی وجہ سے وہ بات ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی ہے. ہاتھ سے جب ایک کوئی بات نکل جاتی ہے جس کو آپ اپنے کنٹرول میں پھر دوبارہ اس وقت نہیں لے سکتے، تو شیطان آپ ایک چیز ہمیں ذہن میں رکھنی پڑے گی کہ جب ہم خود اپنے کانشیس یا ضمیر سے جب کسی چیز کا ازالہ کرتے ہیں تو وہ ہمیں سولوشن کی طرف لے کر جاتا ہے اور وہ ہمیں بہتر انجام کی طرف لے کر جاتا ہے. جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ وسوسہ شیطان کی طرف سے آتا ہے اور ایک خیال فرشتے کی طرف سے آتا ہے. تو جب فرشتے کا خیال دل میں آتا ہے وہ ہمیشہ اچھے انجام کی طرف خیال کو لے کر جاتا ہے، اجر اور ثواب کی طرف لے کر جاتا ہے. وہاں تو انسان ان چیزوں پر قابو پا لیتا ہے. لیکن شیطانی وسوسہ بعض اوقات انسان کو ریگریٹ کی طرف لے کر جاتا ہے اور کنڈیم کرتا ہے، برا بھلا کہتا رہے گا. اور اس معاملے میں ہم کہاں چلے جاتے ہیں؟ ہم ایک گلٹ کی طرف چلے جاتے ہیں. یہ گلٹ بھی بعض اوقات نیگیٹو ریئیکشن یا غصہ، غیظ، غضب کی طرف انسان کو لے جاتا ہے. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ ہر بات پر بلیم کرتے رہتے ہیں. جن گھروں میں آپ نے اگر یہ روش دیکھی ہے کہ بات بات پر ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کرنا، تم نے یہ کیا تھا، تم ایسے ہو، تم تو کرتے ہی ایسے ہو، تم میں تو کبھی میں نے یہ اچھی بات دیکھی ہی نہیں، یا آلویز، یا پھر نیور، کبھی بھی نہیں یا ہمیشہ. حالانکہ ایسی بات ہوتی نہیں ہے، لیکن جب یہ الزام تراشی جن گھروں میں بہت ماحول میں جب بار بار سننے کو ملتی ہے، یہ غصے کو دعوت دیتی ہے. اسی طرح ہم ایک اور چیز دیکھیں گے اور وہ کیا ہے، بعض اوقات لوگوں کا بڑا تھریٹننگ، دھمکی آمیز رویہ ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر مردوں اور عورتوں میں اگر ایک کمپیریزن لے کر آئیں، کیونکہ مردوں کے اوپر بڑی بھاری ذمہ داری ہوتی ہے، رزق کمانا کوئی معمولی بات نہیں ہے، گھروں سے باہر بہت سی مشکلات بھی ہوتی ہیں، بہت سے مختلف لوگوں سے میل جول ہوتا ہے. ہم عورتیں ویسے زیادہ تر کیونکہ گھروں میں رہتی ہیں تو ہمارا اتنا تعلق نہیں اس قسم کے مختلف مزاجوں کے ساتھ ہوتا، جس کی وجہ سے دیکھا گیا کہ مردوں کو بعض اوقات غصہ بھی آتا ہے، تو جب آتا ہے تو بڑا تیز غصہ آتا ہے. اور اس میں ایک چیز یہ دیکھی گئی ہے، جب غصہ آتا ہے تو بڑا دھمکی آمیز غصہ ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات جن گھروں میں طلاقوں کا جب مسئلہ پڑ جاتا ہے تو وہ صرف غصے کی وجہ سے اس نے ایک دھمکی دی تھی کہ میں تم کو طلاق دے دوں گا، یا دھمکی دی میں تم کو گھر سے نکال دوں گا. اب اگر آگے سے ریئیکشن آئے گا تو ظاہر ہے کہ وہ ریئیکشن غصے ہی کی شکل میں آئے گا. وہ بعض اوقات کم ہی ہوتا ہے کہ وہ خاموشی کی شکل. اگر آپ کو یاد ہو ہم نے یہ بات کی تھی کہ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ایکسپریس کر دیں گے، دوسرا طریقہ آپ سپریس کر دیں گے یا آپ کام ڈاؤن ہو جائیں گے. جو دوسرا طریقہ سپریس، بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں، اسی غصے کو، اب اگر اسی کو مثال لے لیں کہ خاوند نے دھمکی دی ہے بیوی کو، میں تم کو گھر سے نکال دوں گا، میں تم کو ماروں گا، میں تم کو طلاق دے دوں گا، میں تم سے بچے چھین لوں گا، میں تمہیں پیسے نہیں دوں گا، یا اس قسم کی اور بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں. بعض اوقات بیویاں جو ہیں وہ خاموشی کی طرف چلی جاتی ہیں اور وہ ریئیکشن نہیں دکھاتی. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دیٹ از اینگزائٹی اینڈ ڈپریشن اینڈ اسٹریس. کیونکہ وہ اپنے اوپر، اور بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا گھر میں اتنا والیٹائل ایٹیٹیوڈ ہو جاتا ہے، مار پیٹ کی نوبت آ جاتی ہے، برتن اٹھا کے پھینک رہے ہیں، چیزیں اٹھا کے پھینک رہے ہیں، دروازے پٹخ رہے ہیں، اور بچے ایک الگ سہمی ہوئی ایک کیفیت بنی ہوئی. وہ چیز بھی آپ دیکھیں کتنی انسان کے لیے نقصان دہ ہے کہ انسان ڈپریشن، انگزائٹی یا سٹریس کی طرف چلا جائے. ایک اور وجہ جو بنتی ہے غصے کے آنے کی، وہ انسان کے اپنے گھر کا ماحول بھی بعض اوقات ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ گھروں میں آپ جاتے ہیں ان میں ویسی ہی وحشت آنے لگتی ہے. آپ کو یاد ہوگا ہم نے پچھلے بھی پروگرامز میں بات کی ہے کہ گھروں میں وینٹیلیشن اور گھروں میں فریش ایئر کا آنا اسی لیے بہت ضروری ہے. جو گھر بہت بند رکھے جاتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک ہمیں روایت سے ایک مفہوم ملتا ہے کہ گھروں کی
کو کشادہ ہونا چاہیے. تو یعنی کہ جو گھر جو ہیں جو تنگ نہیں ہوتے، جو گھر تنگ نہیں ہوتے، وہ پسندیدہ گھر ہیں. ناظرین یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا بریک لے کر جب دوبارہ آئیں گے تو پھر سولوشنز کی طرف بھی انشاءاللہ جائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم.